ایک شرط پر تمہارا پیپر واپس کروں، تم پوری یونی کے سامنے پرپوز کرو گی، نہیں تو یہ پیپر جل جائے گا۔ میران شرازی کے لفظوں پر حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ پردے دار لڑکی غلطی سے میران شرازی سے دشمنی کر بیٹھی۔ پورے سال کی محنت کو بچانے کے لیے اس نے پوری یونی کے سامنے اسے پرپوز کیا تو میران شرازی نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے دے مارا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کا نقاب اتر گیا اور میران کی انگوٹھی اس کا گال زخمی کر گئی، لیکن حیا کے کپکپاتے لبوں اور ناک میں پہنی لونگ پر میران کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نفرت کرتی ہوں تم سے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حیا روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی، لیکن اس کے لفظ میران کو ساکت کر گئے۔ بیٹا، میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے یونیورسٹی میں، اب تم آرام سے جا سکتی ہو، حیا کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا جب وہ حیرانگی سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بابا، کیا کیا ہے آپ نے؟ سچ سچ بتائیں، یہ پیسے کیسے آئے آپ کے پاس؟ وہ ان کی جانب دیکھتے مشکوک لہجے میں بولی۔ بیٹا، آ گئے نا کہیں سے، تم پڑھائی پر فوکس کرو، تمہیں زیادہ پڑھ کر افسر بننا ہے، وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولے۔ بابا، میں اس پڑھائی کا کیا کروں گی جو آپ کو سکھ نہ دے سکے؟ بتائیں، آپ کو میری قسم اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ آپ میری 4 سال کی فیس اکٹھی جمع کروائے؟ وہ ضبط کی کڑی منازل طے کرتی ان کا ہاتھ جھنجھوڑ گئی تھی۔ بیٹا، کچھ تمہاری ماں کا زیور تھا اور کچھ وہ ریڈی بیچ دی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نے یہ سب کچھ بیچ دیا؟ بابا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ زیور میں نے آپ کی دوائیوں کے لیے رکھا تھا اور آپ نے وہی بیچ دیا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کی طبیعت کس قدر خراب رہتی ہے، ایسے میں آپ نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ وہ سسک کر ان کے سینے سے لگی بولی۔ کیونکہ میری بیٹی کو پڑھنے کا شوق تھا، ایسے کیسے اپنی گڑیا کا خواب بیکار جانے دیتا؟ باپ ہوں، تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ خواہشات دیکھ کر جو میں پوری نہیں کر پاتا، وہ اس کا سر تھپک کر بولے۔ مگر بابا، پھر بھی اگر مگر کچھ نہیں، سمجھ گئی نا؟ اب تم تیاری کرو، کل تمہیں جانا ہے یونیورسٹی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے تمام اعتراضات رد کر گئے تھے۔ آج وہ خوش خوش یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی جب سامنے ہی رنگبو کے بازار میں دیکھتے وہ کچھ سہم بھی گئی۔ یہاں آ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اور ہی آ گئی ہے۔ اب سب سے مشکل مرحلہ اس کا کلاس تلاش کرنے کا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں میں اپنی بلاک؟ اس نے کوفت سے سوچا اور ایک دو لڑکیوں سے پوچھا، مگر وہ تو خود نہیں تھی، اور جو لڑکیاں پرانی تھیں وہ اس کو منہ لگانا پسند نہیں کر رہی تھی۔ اس کا نقاب دیکھ کر سارے ہی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ احساس کمتری سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی جب وہ سامنے سے آتے لڑکے کو دیکھ نہیں پائی تھی، اور ایک دم زوردار تصادم ہوا اس شخص کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ اگلے ہی پل اس کی کمر سے تھام گیا تھا، جبکہ وہ کرنٹ کھا کر جھٹکے سے دھکا دیتی دور ہوئی اور سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ یہ منظر سامنے موجود شخص نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ جہاں تمام لڑکیاں میران شرازی کی باہوں میں آنے کو بےقرار رہتی تھیں، اسے ٹکرانے کی بہانے ڈھونڈتی تھی، اور یہاں یہ لڑکی تھی جو اسے دھکا دے کر خود سے الگ کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک حیا کو گھور کر دیکھا، جبکہ اس کی گہری نظروں سے وہ اندر تک پپا کے رہ گئی۔ مجھ سے ٹکرا کر میری اٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہو کیا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ حیا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، اور فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، پھر آپ سے کیوں کر ٹکراؤں گی میں؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئی ایسے بولی تھی جیسے وہ کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ اس کی بات پر میران شرازی کے ساتھ کھڑا اس کا دوست کہہ لگا گیا اس لڑکی کی صفا چٹ جواب پر، جس پر وہ اسے ایک کٹیلی نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا تھا، جس پر فوراً اس کی بتیسی اندر گئی تھی۔ اور کیا واقعی تم مجھے نہیں جانتی؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے آیا تھا، جبکہ اس نے خرگوش کی طرح ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے اور زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ مجھے اس بلاک کا نہیں پتا، کہ آپ مجھے بتا دیں گے؟ اس کی آنکھیں ایک صفحہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے زیر نگاہوں سے اس صفحے کو دیکھا تھا۔ کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ چھلکی اور اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ یہ بلاک اوپر 3rd فلور پر بیک سائڈ پر ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی کلاس شروع ہونے والی ہوگی۔ یہ کہتے وہ اسے اندر تک ڈرا چکا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا اس کا دوست اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس کو کیسے بدھو بنایا۔ یہ بلاک سامنے ہی تو ہے، تم نے اس بیچاری لڑکی کو اوپر کیوں بھیج دیا؟ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں لگتی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تعصب سے بولا، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے مجھے اگنور کرنے کی حماقت کی، اتنی سزا تو بنتی تھی اس کی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے بولا، جبکہ نظریں اس لڑکی پر ہی تھی جو ایک کے بعد ایک فلور چڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف جب وہ 3rd فلور پر گئی تو وہاں مینٹیننس کا کام چل رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ خون کے گھن بھر کر رہ گئی۔ مطلب اس لڑکے نے اسے جھوٹ کہا تھا، اسے چکر پڑوایا، وہ رو دینے کو تھی۔ اب تو اس کی ٹانگیں جواب دینے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ واپس نیچے کی جانب بڑھی، جب بیچ میں سے ایک لڑکے نے اس کا راستہ روکا۔ آپ اوپر کہاں سے آ رہی ہیں؟ اوپر تو کام جاری ہے نا، اس کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ بھائی پلیز میری مدد کر دے، مجھے بلاک نہیں مل رہا، وہ اسے بھی وہ صفحہ دکھاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ بلاک تو نیچے ہی ہے جہاں سے آپ آئی ہیں۔
اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ لب زور سے اپنے دانتوں تلے بھینچ کر رہ گئی اور اپنے غصے کا بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ اس لڑکے نے اسے ٹھیک الو بنایا تھا اور وہ بن بھی گئی تھی۔ یہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اس کا پہلا دن تھا، اسے معلوم تھا اس کے ساتھ ریگنگ ہوگی، مگر اتنی بری اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرتے وہ اپنی کلاس میں گئی، جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ٹیچر کی تھوڑی سی ڈانٹ سننے کے بعد وہ آ کر اپنی سیٹ پر برجمان ہو چکی تھی اور دل ہی دل میں عہد کرنے لگی تھی کہ آئندہ وہ اس کا سامنا بالکل نہیں کرے گی، اس کو دیکھتے ہی اپنی راہ بدلنے کی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ عہد کتنی بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ یہ اس کے 2 دن بعد کی بات ہے۔ وہ کچھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی، ایک آدھ دوست بھی بن گئی تھی۔ اس کی جب وہ اپنے دوست کے ساتھ لنچ کر یونی کے گراؤنڈ میں آئی تھی، دھوپ میں بیٹھ کر وہ دونوں لنچ کرنے لگے، جبکہ ان کی نگاہ سامنے میران شیرازی کے گروپ پر پڑی تھی، جو کہ نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر محسوس کر کے اس کی دوست مریم نے اس سے گلا کھنگارتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکا اس یونیورسٹی کا سب سے ڈیشنگ لڑکا ہے، جس سے ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکی ہوگی جس کے نصیب میں یہ لڑکا ہوگا۔ مریم اشتیاق سے بولی، ضرور کوئی پھوٹی قسمت والی ہی ہوگی جس کے نصیب میں ایسا شخص آئے گا۔ ایسا شخص کسی کو اپنی زندگی میں چاہے جو دوسروں کو صرف تکلیف دینا چاہتا ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی جب مریم نے اشتیاق سے اس کی جانب دیکھا، تمہیں کیوں اتنا برا لگتا ہے اور تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے جو تم اس کو ایسی باتیں سنا رہی ہو؟ دیکھو کتنا معصوم ہے وہ۔ اس نے مہران شیرازی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ آنکھیں بڑی کیے اسے گھورنے لگی۔ کم از کم معصوم لفظ کی تو توہین نہ کرو۔ یہ اور معصوم کہاں سے لگتا ہے تمہیں؟ 100 شیطان مرے ہوں گے تب جا کر یہ پیدا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے منہ میں ایک بڑا برگر کا بائٹ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ میران شیرازی جو دور سے اسے دیکھ کر اسے اس کی آنکھوں سے پہچان چکا تھا، اس کے قریب آنے لگا، مگر اپنے بارے میں ایسی گفتگو سن کر بھینچ کر رہ گیا۔ وہ جو بڑے زور و شور سے اس کے خلاف گوہر افشانی کرنے میں مصروف تھی، مریم اس کے پیچھے موجود میران شیرازی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور بار بار ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ میڈم تو تیز گام کی طرح شروع ہی ہو گئی تھی۔ 100 خامیاں وہ 2 ہی منٹ میں نکال کر مریم کو بتا چکی تھی، جب پیچھے سے ایک تنزیہ کہہ کر ابھرا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ میں اتنی خامیاں موجود ہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو میں آپ سے پہلے ہی ٹپس لے لیتا سدھرنے کی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ مردانہ آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، جہاں میران شیرازی سرخ نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا، جبکہ اس کا نوالا پوری طرح حلق میں اٹکا تھا اور وہ کھانسنے لگی تھی جب میران نے اگلے ہی پل اس کے آگے پانی کی بوتل کی تھی، جسے اس نے پکڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ مریم کے ہاتھ سے بوتل لے کر دوسری طرف رک کر کے اپنے منہ سے لگائی، کیا آپ کو کسی نے اتنے مینرز بھی نہیں سکھائے کہ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے؟ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی تنک کر بولی تھی، جبکہ وہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی میرے بارے میں چغلیاں کر رہا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنے ہی خلاف باتیں سننا جرم ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر تاک کر واک کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ چغلیاں ہی تو کر رہی تھی وہ اس کی، آخر وہ ایسی کب سے ہو گئی تھی؟ وہ سر جھٹک کر رہ گئے اور وہاں سے مریم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی اور وہاں سے نکلنا چاہا تھا، جب وہ ایک دم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا کہ وہ اسے ٹکراتے بچی۔ اس پر ایک قہر بھری نگاہ ڈال کر اس سے دوسری راہ لینی چاہی، مگر وہ ایک دم اس کے سامنے آتے اسے ٹکرانے کا سبب بنا تھا، جب وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں بار بار میرے راستے میں آ کر میرا راستہ کاٹ رہے ہیں؟ ہٹیے میرے راستے سے، وہ ایک دم پراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کو بار بار اس شخص کا اپنے قریب آنا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ ایسے کیسے ہٹ جاؤں؟ اتنی آسانی سے تو نہیں ہٹوں گا میں۔ ویسے بھی دیکھ تو چکی ہوگی، کیونکہ آج کل ریگنگ چل رہی ہے اور میں تمہارا سینئر ہوں، اس لیے میں تمہیں جو بھی ٹاسک دوں گا تمہیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ میران شیرازی کا کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر لڑکیاں مدھو مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہوئی ان کے گرد اکٹھا ہونے لگی اور اشتیاق سے یہ کھیل دیکھنے لگی کہ آخر میران شیرازی اس لڑکی کو کیا ٹاسک دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کی اس بات پر وہ اوپر سے نیچے تک گھور کر رہ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ٹاسک دینے والے، اور میں کیوں تمہارا ٹاسک پورا کروں گی؟ ہٹو میرے سامنے سے، میں تم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی، کچھ آگے تمہاری بات مانوں یہ تو سرے سے ہی ناممکن ہے۔ وہ ایک بار پھر مریم کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے جانے لگی تھی، جب وہ ایک بار پھر اس کے آگے آیا، جب غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا تھا؟ کیوں اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے میران شیرازی کی جانب انگلی اٹھائی تھی۔ فوراً میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی انگلی دکھانے پر وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا اور اشتیاق امیز لہجے میں ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کسی کی جرت پہلی بار ہوئی ہے میرے سامنے انگلی اٹھانے کی، ورنہ میرے سامنے اٹھنے والی انگلی ٹوٹ جاتی ہے اگلی ہی پل۔ لیکن تم لڑکی ہو، اس لیے تو میں بخش رہا ہوں پہلی بار، لیکن آئندہ میرے سامنے انگلی اٹھانے کی جرت مت کرنا لڑکی۔ وہ اس کی انگلی میں اپنی انگلی اڑاتے ہوئے اس کی انگلی جھٹک گیا تھا، جبکہ اگلے ہی پل اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر نشان چھوڑنے سے روکا۔ تو بھی میرا راستہ مت کاٹو کالے بلی کی طرح، ہٹو میرے راستے سے۔
وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی جب وہ ایک دفعہ پھر آگے آنے کے بجائے اس کی کلائی تھام گیا، جبکہ حیا کو ایسا لگا تھا کہ مانو اس کی کلائی جھلس گئی ہو۔ پہلی بار کسی کا نامحرم سے اپنی کلائی پر محسوس کیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے ایک دو بار جھٹکا دیتے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میران شیرازی تو اس موڈ میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ ایک دم دھاڑی تھی جب ساری لڑکیاں وہاں جمع ہونے لگیں۔ یہ سب تماشا لگتے ہی دیکھ میران شیرازی دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کسی میں اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت تک نہیں ہوئی تھی، اور یہ لڑکی تھی کیا ابھی تک تو اس نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رکھی تھی، پھر بھی وہ کیسے اس کو آرڈر دے رہی تھی، بلکہ اس کے راستے سے ہٹ جانے کا کہہ رہی تھی۔ کیا وہ اس کے باپ کو ملازم تھا جو بات اسے کھل رہی تھی کہ یہ لڑکی اس کے آگے کیوں نہیں جھکی، یہ لڑکی اس سے اٹریکٹ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات اس کو اندر تک چھپ رہی تھی۔ تبھی اس کو لگام ڈالنے کے لیے وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے 2-4 ہنٹس دے گا تو وہ اس کی جھولی میں پکے کھیل کی طرح آ گرے گی، مگر وہ انجان تھا اس بات سے کہ ہر لڑکی دولت کی شیدائی نہیں ہوتی، نہ ہی ہر لڑکی کسی خوبصورتی پر مرتی ہے۔ کچھ لڑکیوں کو اپنا کردار، اپنی عزت نفس سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جن میں سے ایک حیا بھی ہوتی ہے، مگر اب اس کی عزت نفس پر میران شیرازی نے گاری ضرب لگائی تھی، جس کے باعث اب حیا سے برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ بس اتنا ہی تو کرنا ہے کہ میرے سامنے تمہیں نقاب اتارنا ہوگا۔ یہ کہتے وہ اسے ششدر ہی تو چھوڑ گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اتنی گھٹیا ڈیمانڈ کرنے والے ہیں؟ کیا تم میرے باپ ہو، کیا میرے بھائی ہو، یا میرے شوہر ہو؟ بتاؤ مجھے، وہ ایک دم دھاڑتے لہجے میں بولی تھی جب 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے اتنے بدتمیز لہجے پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا، جبکہ سارے اب میران شیرازی کے باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو نقاب اتارنے کا کہا تھا۔ ایسا ٹاسک پہلے اس نے کبھی کسی کو نہیں دیا، مگر اس لڑکی کی زبان چلاکی دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ بھی دیکھے، مگر وہ لڑکی تو اسے ناکو چنے چبا رہی تھی اور یہ اسے کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اگلے ہی پل غصے سے خود ہی اس کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا، جب اگلے ہی پل رک کر حیا نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ جڑا، جس پر سارے ششدر کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ ساکت تو میران شیرازی بھی رہ گیا تھا۔ اس کی 23 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور یہ لڑکی پورے مجمع میں اسے تھپڑ مارنے کا سبب بنی۔ توہین سے اس کے سر تپیر آگ لگ رہی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے نقاب کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہارا ہاتھ توڑ رکھ دوں گی۔ اتنی ہمت مجھ میں، اور جو میری عزت پر ہاتھ ڈالے اسے جوتے کی نوک پر رکھنا اچھی طرح آتا ہے مجھے۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر لی، مگر آئندہ اگر تم نے میرے نقاب کو چھونے کی جرت بھی کی تو تمہیں زندہ جلا ڈالوں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہوئے مریم کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ میران شیرازی اب تک ششدر کھڑا تھا۔ اس کے دوست فوراً اس کے قریب آئے تھے۔ وہ جو اس کو پیچھے جا کر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے دوستوں نے بمشکل اسے قابو کیا تھا۔ میران بدتمیزی مت کیا کریں، کیا ضرورت تھی تجھے اس کا نقاب اتروانے کی؟ کیوں تو اس کے نقاب کو ہاتھ لگانے چلا تھا؟ اس کے دوست نے گرک کر کہا تھا جب وہ اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑ مجھے، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کیسے اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا؟ میران شیرازی کو آخر کیا وہ جانتی نہیں کہ میں ہوں کون؟ اس کو ابھی اسی لمحے یونیورسٹی سے نکلوا دوں گا۔ وہ بھی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، مگر اس کے دوست اسے بمشکل ہی قابو کرتے وہاں سے لے گئے، جبکہ اجالا جو میران شیرازی کی ہی گروپ کی لڑکی تھی اور میران شیرازی پر جان چھڑکتی تھی، اس کو بھی کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کل کی آئی لڑکی کیسے میران شیرازی کو تھپڑ رسید کر گئی، اور میران شیرازی کا حد سے زیادہ اس میں انٹرسٹ لینا بھی اجالا کو اندر ہی اندر آگ لگانے کا سبب بنا تھا۔ وہ لڑکی ہوتی کون ہے تمہارے ساتھ ایسا کرنے والی؟ فکر مت کرو میران، اس سے میں بدلہ لوں گی، مگر تم کچھ مت بولنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم سب کی نظروں میں برے بن جاؤ گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جھٹک گیا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اپنا بدلہ تو میں اسے خود لوں گا، بڑا ناز ہے نا اسے اپنے کردار پر، دیکھنا اس کے کردار کو سب کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے مست کر دوں گا، جسے آج اس نے میری عزت کو مست کیا ہے، بالکل اسی طرح، وہ خراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو میران؟ اس کے دوست نے بے چینی سے پوچھا تھا، کیونکہ میران شیرازی کے ارادے بالکل بھی اچھے نہ لگ رہے تھے۔ بس دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے ساتھ وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، جہاں میران شیرازی کی طرف سے خاموشی تھی، وہیں حیا کو دل ہی دل میں ڈر لگ گیا تھا۔ اس رات کو گھر آ کے وہ بہت پچھتائی تھی، آخر اس نے کیوں اتنے امیر زادے کو سب کے سامنے تھپڑ لگا دیا؟ اب اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا، وہ کیا ہی کر لیتی؟ وہ غریب باپ کی بیٹی تھی، آخر کس حد تک جا سکتی تھی؟ اس کے باپ نے اتنی مشکلات کے بعد اس کا ایڈمیشن کروایا تھا یونیورسٹی میں، اور وہ پل میں سب کچھ کباڑا کرائی۔ اسے سوچ سوچ کے غصہ آ رہا تھا خود پر کہ اس نے کیوں آ بیل مجھے مار کہاوت پر خود کو پورا اتارا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ صرف اس 1 سال میں وہ اپنی کلاس میں اپنی محنت کے باعث اپنا نام بنا چکی تھی۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے سب سے زیادہ مارکس آئے تھے۔
جبکہ سب سے اب اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے نوٹس بھی ہر جگہ مشہور ہو چکے تھے۔ کسی کو بھی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ حیا سے ہی لیتا، چاہے وہ کوئی لڑکا ہوتا یا لڑکی۔ اس کے پردے کی اہمیت اس کے کلاس کے لڑکے اچھی طرح جان چکے تھے، اس لیے ذرا فاصلے پر رہ کر بات کرتے۔ میران شرازی کے واقعے کے بعد وہ کافی دیر لوگوں کی چھٹپٹی گوسپ کو عنوان رہی تھی، مگر اب یہ سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا۔ اب اس کو اس کی ذہانت کے باعث سے جانا جاتا تھا۔ وہ اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے کر اپنی یونیورسٹی میں بھی کافی حد تک اپنا نام بنا چکی تھی، ہر کوئی اسے جاننے لگا تھا۔ حیا بھی اب اس قصے کو بھول بھال گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی برے خواب کی طرح آج پھر اس کے سامنے ٹھہرے گا۔ حیا یہ بہت حساس انفارمیشن ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ بچوں کا رزلٹ ہے اور اسی بیس پر سب کا سلیکشن ہوگا، یہ لسٹ کہیں گمنی نہیں چاہیے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کی کلاس انچارج نے اسے وہ لسٹ تھماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ زور زور سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی اور اپنی کلاس میں گئی تو اسے لگا اس کے پیچھے کوئی اور آیا۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اس کو اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گئی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر بعد وہ لسٹ پہنچانے کے لیے کلاس سے باہر نکلی تھی، جب اس کو لگا کہ اس بار اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جھٹکے سے پلٹ کر دیکھتی، اس کے ہاتھ سے لسٹ لے کر کوئی بھاگا، جبکہ وہ بھی اس لڑکے کے پیچھے بھاگی۔ کافی دیر تک وہ اس کے پیچھے بھاگتی رہی، جب وہ لڑکا اور بلاک میں آ کر رکا۔ اس کو بھاگتے بھاگتے اچھا خاصا سانس چڑھ چکا تھا، مگر اس کے سامنے دیکھا جہاں وہ لڑکا وہ لسٹ میران شرازی کے ہاتھ میں تھما رہا تھا، جو کروفر سے ایک بینچ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کو دیکھتے حیا کا دل نہ جانے خوف سے کیوں دھڑک اٹھا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ 1 سال گزر چکا اور پھر یہ شخص مجھ سے منہ ماری کرنا چاہتا ہے؟ وہ دل میں سوچتی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی، جب میران شرازی نے اسے اوپر سے نیچے تک تنزیہ مسکرا کر رہ گیا۔ زہ نصیب، آج آخر آپ نے ہمارے در پر حاضری کیسے دے دی؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ یہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے یہاں لانے کا سبب تم ہی بنے ہو۔ شرافت سے لسٹ میرے حوالے کر دو، یہ سر نے مجھ پر بہت بھروسہ کر کے مجھے دی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اکھڑ لہجے میں بولی تھی، جب اس نے پراسرار انداز میں اس لسٹ کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی وہ لسٹ پھاڑنے لگا وہ فوراً قریب آئی تھی۔ پلیز ایسے مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے اس کالج سے ایکسپیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی، جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میں تمہاری بے بسی کے مزے لے رہا ہوں، اور میں آخر تمہاری مدد کیوں کروں؟ یاد ہے کیسے تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا اور سب کے سامنے میری توہین کی تھی؟ تمہیں کیا لگا میں وہ تھپڑ بھول گیا ہوں؟ نہیں ڈیئر، وہ تھپڑ میں آج تک نہیں بھولا، وہ تھپڑ میرے دل پر پڑا تھا۔ آخر کیسے اتنی آسانی سے میں اس توہین کو بھلا دیتا؟ اس کا بدلہ بھی تو چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تمہیں بھی اسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے جو میں نے کی تھی۔ وہ اسے جلا کر خاک کرتے بولا، پلیز تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز یہ لسٹ مجھے دے دو۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے تمہاری بھی توہین کروانی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری ہوئی تھی، بولو کر سکتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اس کی آنکھوں سے آنسو بے لگام ہوتے اس کے چہرے پر بکھرنے لگے، جو اس کے نقاب میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کپکپاتے ہوئے لبوں سے سر اس بات میں ہلا گئی، تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے پرپوز کرنا ہوگا، بولو کرو گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا، جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز کچھ اور کام کہہ دو، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اتنا گھٹیا کام تو مت کہو۔ آخر میں تمہیں پرپوز کیوں کروں گی، جبکہ میں تم سے ازت نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، پھر کیوں میں تم سے اظہار محبت کروں گی؟ وہ گردن ترچھی کیے پیر پٹکتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہی تو چاہتا ہوں میں، اور اگر تمہیں یہ لسٹ چاہیے تو نیچے آ کر پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے پرپوز کرو گی، نہیں تو یہ پیپر جل جائے گا۔ میران شرازی کے لفظوں پر حیا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ پردہ دار لڑکی غلطی سے میران شرازی سے دشمنی کر بیٹھی، یہ کہہ کر وہ تو یونی کے گراؤنڈ میں جا چکا تھا، جبکہ وہ پیچھے بے بسی کے احساس سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ آخر کیسے اپنے پورے سال کی محنت کو ضائع ہونے دیتی؟ اس کے باپ کے خون پسینے کی کمائی لگی تھی، اس کی فیس پر بھی وہ کیسے اپنے سال ضائع ہونے دیتی؟ اپنے باپ کا سوچ کر اپنے دل کو پیروں تلے کو چلتے وہ پورے سال کی محنت کو بچانے کے لیے نیچے گئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، جہاں وہ اپنے گروپ والوں کے ساتھ بیٹھے ہاتھ میں وہ لسٹ لہراتے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی، جہاں پوری یونیورسٹی کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کے آنے سے پہلے میران شرازی کوئی بکواس کر چکا تھا، جسے سن کر وہ لوگ یہاں اشتیاق سے یہ تماشا دیکھنے کھڑے ہوئے۔ اس نے تھوک نکلا اور کانپتی ہوئی ٹانگوں سے اس کے قریب گئی اور ہلکی سی آواز میں اس نے پوری یونی کے سامنے اسے پرپوز کیا۔ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے کان قریب کرتے زور سے بولا تھا، جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ میں نے کہا آئی لو یو، وہ ایک دم چیخ کر بولی، جب سارے ہی کھڑے کہہ لگانے لگے اور کچھ لڑکیاں جلن اور حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو میران شرازی سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ مگر اگلے ہی پل جو ہوا وہ سب کی توقع کے برعکس تھا، کیونکہ اگلے ہی پل میران شرازی کا ہاتھ اٹھا اور اس نے زناٹے دار تھپڑ حیا کے چہرے پر چڑھا، جس سے نہ صرف اس کا نقاب اتر چکا تھا بلکہ اس کی انگوٹھی اس کا گال تک زخمی کر گئی تھی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، یہ ہے میرا جواب۔ میں بھی تمہیں اسی توہین سے آشنا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ کھیل رچایا۔
میں نے یہ لو اپنی لسٹ پکڑ لو، وہ اس کے قدموں میں لسٹ پھینکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کا تھپڑ کھاتے ایک دم نیچے زمین پر ڈھہ گئی اور درد سے آنکھیں بند کی تھی۔ درد کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا اور توہین نے اس کا چہرہ سرخ کیا تھا، جبکہ میران شرازی اس کا چہرہ دیکھ سن ہو گیا۔ اتنا حسین چہرہ، اتنا حسن سے مالا مال چہرہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے حسن نے نہ صرف میران شرازی کو بلکہ اعتراف میں موجود لڑکوں کو بھی ساکت کر گیا۔ لیکن حیا کے کوکواتے لبوں اور ناک میں پہنی لونگ پر میران کا دل زور سے دھڑکا۔ سب لڑکے اس کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی اس کو فلیش کی آواز آئی، اس نے فوراً سے اپنا نقاب درست کیا تھا، مگر وہ چہرہ اس کے صحن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے اس کے سامنے آئی، اور جب وہ بولی تو اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی مانو خون ٹپک پڑے گا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم دنیا کے آخری شخص بھی ہوگے تب بھی میں تم سے محبت کرنا اپنی توہین سمجھوں گی۔ آج تم نے مجھے سب کے سامنے بے آبرو کیا ہے، یہ دن مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، سمجھے؟ تم بددعا ہے میری، تمہیں جس سے محبت ہو وہ تمہیں پوری زندگی نصیب نہ ہو۔ حیا روتے ہوئے یہ کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی، لیکن اس کے لفظ میران کو ساکت کر گئے تھے، کیونکہ وہ جاتے جاتے اسے ایسی بددعا دے گئی تھی جو اسے فوراً ہی لگ چکی تھی۔ لیکن وہ آس پاس سے ابھی تک انجان تھا، سارے یہ واقعہ بلائے نہیں بھول رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میران شرازی نے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا ہے، اور اس بات کا بھی یقین کسی کو نہیں تھا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ نہ صرف مذاق بلکہ وہ لڑکی اسے جاتے جاتے بددعا دے گئی تھی۔ یہ بات کافی عرصے تک لوگوں نے یاد رکھی تھی۔ اس بات کے بعد جیسے سکوت طاری ہو گیا تھا، اس کا دل کسی چیز پہ نہ لگتا تھا۔ راتوں کی نیند تو جیسے اڑ سی گئی تھی، رات کو نیند آتی ہی کہاں تھی۔ کبھی غلطی سے بھی وہ اس کے سامنے آ جاتی تو ایسے اس کے پاس سے گزر جاتی جیسے اسے کبھی ملی ہی نہ ہو، آنکھوں میں ملاقات کا کوئی تاثر موجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بات اس کے دل کو کاٹ کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا دوبارہ، مگر ایسی جرت اس میں نہ تھی، مگر کیونکہ یہ کلہاڑی اس نے خود ہی اپنے پاؤں پر ماری تھی، اپنے ہاتھوں اپنا دل اس لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھی۔ مگر کیا واقعی وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا؟ آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گا۔ 1 سال بیت چکا تھا، مگر اب اس کی حالت کسی دیوانی کی سی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس چہرے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہ تبھی ممکن تھا جب وہ اس سے نکاح کی حامی بھرتی، تبھی۔ آج وہ اس سے قرار کرنے کے لیے ایک بار پھر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود تھا، جہاں وہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ڈسکس کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جبکہ اس کی آواز سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے تھے اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے چلی جانے کو تھی، جب وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل ہوا۔ میں آج آپ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، مگر اپنی بات ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مانا کہ میں نے بہت غلط کیا، شاید گناہ کیا، مگر اب آپ سے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں آپ کو دل دے چکا ہوں، جو محبت ہو گئی ہے آپ سے، آپ کے پردے سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، ہو سکے تو پلیز میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں، وہ آگے ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے خون ہوتے نگاہوں سے اسے دیکھا اور رکھ کر اس کے منہ پر زوردار مارا تھپڑ۔ ساری یونیورسٹی میں منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اب سب ہی جانتے تھے کہ اس کی خیر نہیں، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ اسے تھپڑ مارنے کا سبب بنی تھی اور اس کا نتیجہ اس نے خاصا اچھا بھگتا تھا، اور اب تو لوگوں کو اندازہ بھی تھا کہ وہ اس کا بہت برا حال کرے گی۔ مگر آگے سے جو ہوا اس کی امید نہ تو سامنے موجود حیا کو تھی، نہ ہی باقی یونیورسٹی فیلوز کو، نہ ہی اس کے دوست کو۔ پلیز یہاں سے جانا مت، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ پر صرف اتنا رحم کر دو کہ مجھے قبول کر لو۔ تم تم میرے پہ جتنا ظلم و ستم کرنا چاہتی ہو مجھے کھلے دل سے قبول ہے، مگر ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، وفا نبھاؤں گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولا تھا، جبکہ وہ شجر کھڑی اس کا یہ بدلا ہوا روح دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تو نہ تھا جو کل تک اتنا مغرور اور نہ جھکنے والا نظر آتا تھا۔ یہ شخص تو جیسے کوئی اور ہی تھا، جو کسی کے عشق میں ہارا ہوا تھا اور اپنی اکڑ توڑ کر آج اس کے قدموں میں بیٹھا اسے فریاد کر رہا تھا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، مگر میرا جواب انکار ہی ہے۔ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزارنا چاہتی۔ آپ دنیا کے آخری شخص بھی ہوتے تو بھی آپ میرا انتخاب کبھی نہ ہوتے۔ آپ نے جس ذلت اور رسوائی سے مجھے آشنا کروایا وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ دن رات وہ منظر میری آنکھوں کے آگے لہراتا ہے۔ میرا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، مگر آپ کی وجہ سے کتنے نامحرم میرا چہرہ دیکھنے کا سبب بنے۔ جانتے بھی ہیں آپ، وہ کڑلاتے ہوئے لہجے میں اس کے سینے پر اپنی انگلیوں سے دستک دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ کیا تو وہ ٹھیک رہی تھی، اس کو رسوائی سے دوچار تو اسی نے کیا تھا، پھر وہ جو بھی سلوک اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ حق بجانب تھا۔ لیکن موقع تو مرنے والے کو بھی دیا جاتا ہے، آخری خواہش تو اس سے بھی پوچھی جاتی ہے، تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم دور ہوئی اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ آخر وہ شخص اپنی عزت اور انا کو اور کتنا مست کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے باوجود بھی بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا کون سب تلسم بھونک رہا تھا؟ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟
اس نے مکینی انداز میں اس سے پوچھا جب وہ تیزی سے اس بات پر سر ہلا گیا۔ ہاں ہاں، شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں تمہیں، وہ اٹھتے ہوئے بے چینی سے آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس وقت کسی کملے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے اچھے سے ہو چکا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ جو کچھ بھی تم چاہو، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، آئندہ کبھی میرے سامنے اپنی شکل بھی مت لائیے گا۔ جب تک میرا دل موم نہیں ہو جاتا، میرے سامنے سے گزرنے سے بھی گریز کیجیے گا۔ آپ کی شکل تک سے نفرت ہے، آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ آئندہ کبھی اگر میرے دل میں آپ کا خیال آیا تو خود آپ کو بتا دوں گی، مگر آپ اگر غلطی سے بھی میرے سامنے آ گئے تو یاد رکھیے گا، مرتے دم تک آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں یہ بات لکھ کر رکھ لیں۔ یہ کہتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دھکا دیتی وہاں سے جا چکی تھی، اپنے دوست کا ہاتھ تھامے ہوئے، جبکہ وہ بے یقینی سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دوستوں نے آج پھر اسے لڑکھڑا کر گرنے سے بچایا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ سنبھال کو، تو ایسا تو نہ تھا۔ اس کے دوست اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ سب بے یقین ہی تو رہ گئے تھے۔ اس خوبرو امیر کبیر شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر مرد بھی کبھی کسی کی محبت میں رویا کرتے ہیں؟ ہاں، جو کسی سے سچا عشق کرتے ہیں وہ رویا کرتے ہیں۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے، اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی اور وہ شکر گزار تھی جبکہ خدا کی اس کو میران کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑا، مگر یہ سب اس کی خام خیالی تھی۔ وہ اس کے سامنے آنا چھوڑ چکا تھا، مگر ایک ایسی بے چینی تھی جو اس کے دل میں سرایت کر گئی تھی، جو نکلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ راتوں کو کوئی شخص روتے ہوئے اسے خواب میں دکھائی دیتا، وہ عاجز آ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے اور کیوں اسے دکھتا ہے، کیونکہ آج تک وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، بس اسے سجدے میں گرے ہوئے روتا دیکھتی۔ اب تو وہ اس خواب کو روز دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے تجسس تھا اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے، جو روز سجدے میں گر کر رو کر گڑگڑاتے ہوئے دعائیں مانگتا تھا۔ نہ جانے وہ ایسے اسے خدا سے کیا مانگتا تھا، وہ بس سوچ کر رہ جاتی۔ وہ جیسے ہی آج یونیورسٹی سے واپس آئی تو اپنے گھر میں ابو کو نہ پا کر پریشان ہو کے، آخر ابو ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اب تک تو وہ فروٹ لگا کر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دل مسوستے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی جب چھوٹے بچے نے آ کر اسے اطلاع دی تھی کہ سڑک پر اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ یہ سنتے وہ نقاب اوڑھتی سر پر دوڑی جہاں اس کا باپ زمین پر لاوارث لیٹا ہوا تھا، مگر کوئی بھی شخص آگے مدد کو نہیں بڑھا۔ پلیز کوئی میری مدد کیجیے، انہیں ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے میری مدد کریں، کوئی تو میری مدد کریں، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آنسو تاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے، مگر آج کل کی بے حس دنیا کا تو جیسے خون ہی سفید ہو گیا۔ کوئی اس کی مدد کو نہیں رک رہا تھا کہ کہیں پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ وہ رکشے والوں سے لفٹ مانگتے ہوئے ہاتھ کے اشارے کر رہی تھی جب اس کے آگے ایک گاڑی کے ٹائرز چرچراتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میران شرازی تھا۔ ان آنکھوں کو تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، پھر اب کیوں نہ پہچان پاتا؟ یہی تو اس کا عشق تھا، مگر وہ ایسے بے یار و مددگار سڑکوں پر کیوں رل رہا تھا؟ اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ وہ سن ہوئی، مگر میران وہ اپنے دل کو پیروں تلے کچلتے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بےتابی سے بولا تھا، جبکہ وہ اس شخص سے مدد لینے کی کم از کم امید نہ کر رہی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ شخص باقی لوگوں کی طرح اسے نظر انداز کر کے گزر جائے گا، مگر وہی شخص اس کی مدد کے لیے کیوں رکا تھا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر بولنے لگا جب وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ میرے بابا اٹھ نہیں رہے، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا، وہ بھی لگتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کر رہا تھا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور اس کے سینے سے لگے سارے غبار ہلکے کر دے اپنے اندر کے، مگر اس نے خود پر مشکل پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سہارا دیتے انہیں اٹھایا۔ تو فے آپ لوگوں پر کیا آپ کو ایک بے یار و مددگار شخص پڑا آگے نظر نہیں آ رہا؟ کم از کم اگر اس کو لے کر نہیں جانا تو کسی گاڑی میں ہی بٹھا دیتے، وہ ان سب پر طنز کرتے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اس کی مدد کی تھی، انہیں پیچھے گاڑی میں لٹانے کی۔ آپ آگے بیٹھے، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا جب وہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے مسلسل روتے دیکھ اسے جانے کیوں بے چینی ہو رہی تھی۔ جب وہ بلک بلک کر رونے سے پاس نہ آئی تو وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا، پلیز آپ چپ کر جائیں، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو دعا کرنی چاہیے بس۔ وہ اپنے آپ پر کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے بولا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس نازک جان کو اپنے سینے سے لگا لے، جو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ایک تو پہلے ہی اتنی پتلی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں بے ہوش وغیرہ نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے باپ کو لیے ہاسپٹل کے لیے پہنچ چکے تھے۔ انہیں فوری طور پر ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ یہ بھی کنفرم ہو چکا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا، جبکہ وہ فی الحال مسلسل چکر کاٹ رہی ہے۔ آپ لوگ ڈیوز کلیئر کروا دیں، تب تک ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا تھا جب وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ لب کاٹتے ہوئے سرخ آنکھوں سے رو کر بولی جب وہ ایک دم آگے بڑھا۔ ٹریٹمنٹ شروع کرائیے، میں فارمیلٹیز پوری کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے ڈاکٹر کو وہاں سے بھیجا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو پیسے جمع کروانے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیوں چاہیے پیسے۔
بلکہ آگے بڑھ کر ایک ذمہ دار کی طرح پیسے جمع کرا دیے تھے، جیسے یہ جتنا چاہ رہا ہو کہ یہ سب تمہاری سدت نہیں۔ اس کا دل کیا سجدے میں گر جائے۔ اس نے اس شخص کو دھتکارا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی شخص اس کے باپ کی زندگی کے لیے اتنا کچھ کرے گا۔ ابھی وہ وہاں آیا ہی تھا اور اسے کچھ بتانے لگا کہ وہ اسی لمحے وہیں دیر ہو گئی۔ زیادہ ٹینشن سے اس کے دماغ پر بوجھ پڑا تھا، جبکہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کی جان پر بنائی۔ نرس، یہ دیکھیں، یہ ہوش میں نہیں آ رہی، وہ نرس کو پکارتے ہوئے بولا تھا جب اس کو بھی دوسرے روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بی پی نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ٹینشن کی وجہ سے۔ جب وہ سر تھام کر رہ گیا، آنسو بے ساختہ چہرے پر ٹپک پڑے۔ یا اللہ، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، کیا مجھے اپنی قسم توڑنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی؟ اس کا ٹریٹمنٹ تو ہو گیا تھا مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ خطرے سے باہر تھے۔ ایک خوشی ملی تھی تو دوسرا غم بھی اسے ساتھ ہی ملا۔ وہ سجدے میں گرتے وہیں رونے لگا تھا اور خدا سے فریاد کرنے لگا تھا کہ اس کی زندگی بخش دے، کیونکہ اس کے بغیر جینے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک وہ اسے دور تھا، مگر اس فضا میں وہ لڑکی بھی تو سانس لیتی تھی نا۔ اے خدا، مجھ پر اور ظلم نہ کر، میری محبت کو مجھ سے نہ چھین، اسے زندگی عطا کر۔ اگر وہی چلی گئی میری زندگی سے تو میری زندگی میں مقصد کیا رہ جائے گا؟ اگر تجھے کبھی میری ایک بھی نیکی پسند آئی ہو تو اس کے صدقے اس کو زندگی دے۔ وہ بلک رہا تھا، سجدے میں گر گرا رہا تھا جب آیا کہ آنکھ لرزنے لگی۔ یہ سچیاں، یہ گر گرانا تو اسے سن رکھا تھا۔ اس نے بھرپور کوشش کی تھی اپنی آنکھوں کو کھولنے کی، پلکیں بھاری ہو رہی تھیں بوجھ کے تلے، مگر اس نے آنکھیں کھول کر ہی دم لیا اور دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کی نگاہ سامنے سجدے میں گرے میران شرازی پر پڑی اور وہ وہیں ہکا بکا رہ گئی، تو وہ جو 2 سالوں سے جس کو وہ خواب میں روتے سسکتے دیکھ رہی تھی، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میران شرازی تھا۔ اسے یقین کرنے سے بھی یقین نہ ہوا کہ اس شخص کو اپنے خوابوں میں روتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آج اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ جب اس نے گلا کھنکارا تو وہ تیر کی تیزی سے کھڑا ہوا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ اب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ یہ کہتے ہوئے فوراً تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا اور ڈاکٹر کو لایا۔ اس نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے زندگی کی نوید سنائی تھی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ میرے بابا؟ اس نے بےتابی سے اپنے باپ کا پوچھا جب وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بھی ٹھیک ہونا معنی رکھتا ہے میرے لیے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے ہی لگا تھا مگر ٹھٹک کر فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور قدم پیچھے بڑھانے لگا۔ میرا کام شاید بس یہیں تک تھا، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، اس کے لفظوں نے میران شرازی کے قدموں کو زنجیر کیا۔ کیا نکاح کی آفر ابھی تک ویلڈ ہے؟ اس کی بات سنتے وہ سفید چہرہ لیے پیچھے مڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرت زدہ سا پوچھتے آگے آیا تھا۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ نکاح کی آفر ابھی تک ویلڈ ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے بولی تھی جب وہ زندگی سے بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں، کیوں نہیں، مرتے دم تک ہے، وہ ایک دم اس کے آگے آتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ تو پھر رشتہ لے آئیے گا میرے گھر، یہ کہتے اس نے جیسے اسے دنیا جہاں کی دولت عطا کر دی تھی۔ پھر کیا تھا، نہ صرف اس نے اپنے باپ سے اس کی ملاقات کروائی تھی بلکہ میران شرازی بھی وعدے کا پکا نکلا۔ اگلی ہفتے اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے گھر آیا، جبکہ اس کے ماں باپ کو بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اس کی شادی کر دی گئی کیونکہ میران بےتاب ہی اتنا تھا۔ آج وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی تھی تو اس کو یقین تک نہیں آ رہا تھا کہ اس نے حاصل کر لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا مجھے ہی دیکھتے رہیں گے ساری زندگی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ کندھے اچکا کر بے بسی سے بولا، پہلے تو آپ نقاب کیے رکھتی تھی، اب جب یہ موقع ملا ہے تو اسے ہاتھ کیوں دھو بیٹھوں میں؟ اب تو آپ کی زندگی بھر کے لیے میری ہے، اسی بات پر تو یقین نہیں آ رہا، اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے بولا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو پیارے پیارے ریڈرز، کیسے لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔